بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الشعراء کی تکمیل کریں گے۔ آج ہم سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 198 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی اجمی پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر وہ اس کو پڑھ کر انہیں سناتا تو تب بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ یعنی ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ان پیغمبر پر ایمان نہیں لا رہے، ان کی بات کو اہمیت نہیں دے رہے، جو ان کے اپنے ہیں، انہی کی زبان بولتے ہیں اور انہی کی زبان میں یہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ہم ہی میں سے ہیں، تو ہم ان کی بات کیوں مانیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے برعکس ان کے اوپر ایک ایسی کتاب نازل ہو کے پہنچائی جاتی کہ جو کسی عربی پر نہیں اجمی پر نازل ہوتی، اور وہ ان کو حیران کر دیتی کہ ایک اجمی آخر عربی کیسے بول کر ہم کو قرآن سنا رہا ہے، تب بھی نہ مانتے، اس لیے کہ ابھی بھی جو کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے وہ بھی ایک نہایت ہی حیرت انگیز معاملہ ہے کہ ایک ایسے فرد کی طرف اللہ کا کلام نازل ہوا کہ جو اس طرح کے معاملات سے دلچسپی نہیں رکھتا تھا، لکھنے پڑھنے کی ان کے اندر مشق ہی نہیں تھی، لیکن اس کو انہوں نے نہیں مانا۔ ان کی اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واضح عربی زبان میں نازل ہونے والا کلام وہ ہے جس کو بعض بنی اسرائیل کے علماء بھی مان رہے ہیں اور تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے، یہ وہی پیغمبر ہے جن کا کہ ہمیں انتظار تھا، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ تو اگر ہم ان میں سے بعض لوگوں کے کہنے پر کسی اجمی پر یہ کلام نازل کر دیتے تو انہوں نے تب بھی نہیں ماننا تھا۔ فرمایا کہ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح سے ہم نے ان مجرموں کے دلوں میں یہ گزارا ہے، یعنی اس کو گزارا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ مجرم ہے اور ان کے جو جرائم ہیں وہ ان کو روک رہے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام کو نہ سمجھے نہ مانے، اور ان کی عادت، ان کا ذوق اتنا بگڑ چکا ہے کہ یہ کسی صورت بھی اب نہیں مانیں گے۔ ہم نے ان کو جن حالات سے گزارا اور جو ان کے سامنے تجربات واقعات کی صورت میں آئے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو میرٹ کی بنیاد پر سمجھتے اور اہمیت دیتے، انہوں نے اپنی آنکھوں کے آگے تعصبات کی پٹیاں باندھ لی۔ چنانچہ اب یہ مجرم نہیں مانیں۔ قرآن اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو مجرم ہیں، وہ لوگ کہ جو اخلاقی طور پر پست ہیں، ان کے آگے ایسے پردہ حائل ہو جاتا ہے اس گندگی کا، بد اخلاقی کی، کہ پھر ان کے لیے ماننا ممکن نہیں ہو۔ یہ معاملہ اصل میں دلائل کا نہیں ہے،
دلائل تو واضح ہیں. جس شخص کے اندر بات کو ماننے کے لیے آمادگی ہوگی اس کو دلیل کی کمزوری کا کوئی عذر نہیں پیش آئے گا، کوئی وہ رکاوٹ نہیں بنے گی. لیکن اگر معاملہ یہ ہو کہ لوگ ماننے کے لیے آمادہ ہی نہ ہو تو پھر کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں مانیں گے. لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم، یہ نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ ایک دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. یعنی جس عذاب پر ان کو ڈرایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، انذار کیا جا رہا ہے، وہ عذاب آئے گا تو تبھی مانیں گے. یعنی تب ظاہر ہے کہ ماننا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہوگی، وہ تو ان کے سامنے حقیقت آ جائے گی. لیکن اب جبکہ یہ ایک غیب کی خبر ہے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو یہ جان لیں کہ وہ تو آ جائے گا ان پر اچانک اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں. یہ اسی طرح سے انکار کر رہے ہوں گے، یہ اسی طرح سے نظر انداز کر رہے ہوں گے اور اچانک ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے. اس وقت تو بڑے اکڑ کر یہ انکار کر رہے ہیں، گویا کہ ان کے خیال میں جو کچھ ان کو بتایا جا رہا ہے اس کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت، کوئی وقت نہیں ہے. لیکن جب اس پیغام کے خبردار کرنے کے بعد عین اس تفصیل کے ساتھ کہ جو بیان کی جا رہی ہے اس عذاب کی کہ جو ان پر آ جائے گا، جب وہ واقعی ان کے سامنے آ جائے گا تو پھر وہ مہلت مانگیں گے اور انہیں مہلت نہیں ملے گی. افبعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی مچائے ہوئے؟ یعنی یہ ظاہر ہے کہ جلدی جو ان کی تھی یہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ عذاب کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، بلکہ وہ اپنے انکار میں، اپنی اکڑ میں پیغام کو مسترد کرنے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے وہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر کوئی عذاب ہم پر آنا ہے تو لے آؤ. یہ ان کا ایک انا کا مسئلہ تھا. وہ انانیت اور دشمنی اور استہزاء اس کیفیت میں تھے جس میں کہ وہ یہ مطالبہ کرتے تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ ہم کو خبردار کر رہے ہیں کہ اسی دنیا میں ہماری پکڑ ہو جائے گی تو ہوتی کیوں نہیں. یہ بات قرآن مجید میں بار بار بیان ہوئی کہ اللہ کا عذاب جو ان قوموں پر آتا ہے جو اللہ کے رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں وہ عذاب طے شدہ ہے، لیکن وہ آتا ہے اپنے وقت پر اللہ کی حکمت کے مطابق. فرمایا افرائیت ان متعناہم سنین، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ فرمایا کہ نہیں ابھی تو نہیں وہ آئے گا. افرائیت ان متعناہم سنین، ان کو اگر ہم چند سال اور فائدہ پہنچاتے رہے، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان کے پاس وہ آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا یعنی عذاب، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو یہ جو کچھ فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے یہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے عذاب کے آنے سے پہلے ہم ان کو کچھ مہلت فراہم کر رہے ہیں جس میں کہ ان کو آسائش، آرام، نعمتیں میسر، جس کی وجہ سے یہ اکڑ رہے، ان کے اوپر ایک غفلت کا ایسا بھاری پردہ حائل ہے
کہ وہ حقیقت کو دیکھ نہیں پا رہے. تو یہ جو ان کو مہلت ملی ہوئی ہے اور اس مہلت میں ان کو آسانیاں اور آسائشیں حاصل ہیں اور یہ عذاب کچھ عرصے کے لیے گویا کہ ٹلا ہوا ہے، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ یعنی جو کچھ ان کے ہاتھ آیا، جو عیش آرام آسائش ان کے پاس ابھی موجود ہے، کیا چند سال کی تاخیر کے نتیجے میں جو عذاب آئے گا اس وقت ان کو یہ جو چند سال کی آسائشیں حاصل ہیں یہ کوئی کام آئیں گی؟ کتنی عجیب بات ہے. یہ جلدی مچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں، ان کے لیے موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ غور کریں اور ایمان لے آئیں. مگر اس دوران میں جو ان کو آسانیاں اور آسائشیں حاصل ہیں وہ اسی کی بنیاد پر اکڑ رہے ہیں اور خیال کر رہے ہیں کوئی عذاب نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ چند سال کے لیے ان کو مہلت ملی ہے اور پھر اس کے بعد ان پر وہ عذاب آ جائے گا کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو جو کچھ ان کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے یہ ان کی کیا کام آئے گا؟ یعنی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ پکڑ آج ہو یا 10 سال 20 سال بعد ہو؟ جب پکڑ ہوگی تو اس کے بعد یہ زندگی جو یہ گزار رہے ہیں یہ بےمانی ہو کے رہ جائے گی، یہ حسرت بن کے ان کے سامنے آئے گی. ان کے پاس اس کا بس ایک خیال سا ہوگا، چٹکی میں یہ زندگی گزر جائے گی. تو یہ کس قدر بیوقوف ہیں یہ لوگ، نادانی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ تکبر اکڑ میں مبتلا ہے اس لیے وہ اپنے اس رویے پر اصرار کر رہے ہیں. فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم نے اس سے پہلے جتنی بھی بستیاں ہلاک کی ان کے لیے ہم نے خبردار کرنے والے بھیجے. یعنی پیغمبر خبردار کرتے ہیں، اس دوران میں قوم کو مہلت ملتی ہے. جب وہ خبردار کرنا وہ حیثیت اختیار کر لیتا ہے کہ حجت تمام ہو جاتی ہے، بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر عذاب آتا ہے. تو اس وقت اگر تم کو مہلت ملی ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح ہمارے یہ پیغمبر بھی جو تم کو خبردار کر رہے ہیں وہ دھیرے دھیرے تم پر بات واضح سے واضح تر کرتے جا رہے ہیں اور اس دوران میں تم کو مہلت مل رہی ہے. اس مہلت کو تم اپنے لیے کوئی ایسی نعمت نہ سمجھو کہ جس کے اوپر اکڑ کر تم حق کا انکار کر دو. اس مہلت سے تو تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہو یہ رہا ہے کہ اس مہلت نے تم کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اور جو کچھ تمہیں آج میسر ہے وہ کل بھی رہے گا اور ہمیشہ رہے گا. فرمایا کہ ذکرا وما کننا ظالمین، یہ تو ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے کہ جس کے لیے خبردار کرنے والے آئے ہیں. ان کو بات سمجھا کر خبردار کرنے، یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں. اور وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں کہ اس کے بغیر کسی قوم کو ہلاک کر دیں. یعنی اگر کسی قوم کی ہلاکت اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہے تو اس کی صورت یہی ہے، اس کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ پہلے اللہ کی طرف سے خوب اچھی طرح ان کو خبردار کیا جاتا ہے، ان پر بات واضح کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر قوم کے لوگ اس پیغام کا انکار کرتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اس دوران میں جو مہلت ملتی ہے اس سے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے
نہ کہ یہ کہ اس کی وجہ سے وہ اور مزید غفلت میں مبتلا ہو کر انکار کریں اور تکبر میں مبتلا. فرمایا وما تنزلت بالشیاطین، اور اس کلام کو شیطان لے کر نہیں اترے. یعنی مطلب یہ کہ ذرا غور کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس اللہ کے کلام کے ساتھ تمہارا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے یاد دہانی حاصل کرو. اس کو شیاطین لے کر نہیں اترے، جیسا کہ بعض لوگ یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ جنات کی طرف سے نعوذ باللہ کلام آیا ہے. وما ينبغي لهم، ان کے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ اس طرح کا پاکیزہ، ستھرا، مؤثر اور حکمت کلام لے کر آئے. وما يستطيعون، اور نہ وہ ایسا کر سکتے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. شیاطین اور ایسا کلام لے کر آئے کہ جو اخلاقی طور پر نہایت بلند ہو. انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو حقیقت یہ ہے کہ سننے کے کسی امکان سے بھی بہت دور بھگا دیے جاتے ہیں، ان کو تو معزول کر دیا گیا. معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ یہ شیاطین جن آسمانوں پر جایا کرتے تھے، اور وہاں سے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے فرامین کا جو سلسلہ آتا، ان میں سے کچھ اچک کر لے آتے اور اپنے کاہنوں کو کچھ بتاتے. وہ کچھ سچ ہوتا، بہت کچھ اس میں جھوٹ ہوتا، لیکن وہ جو سچ ہوتا اس سے ان کاہنوں کی دکان چمکتی، لوگ ان کی بات کو مانتے، اور وہ پھر اس طرح سے ایک رویہ اختیار کرتے، کہیے کہ ایکٹنگ کرتے، کہ جس سے کہ لوگوں کو یہ تاثر ملتا کہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ایک تو لوگوں نے اسی انداز کا الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگانے کی کوشش کی، یہ بھی اسی طرح کا ایک کام کر رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ یہ جو شیاطین آتے ہیں ان کاہنوں پر، ایسے ہی ان پر بھی آئے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں، شیاطین کے لیے اب قریب جانا بھی ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کی ہے، سورہ جن میں اور دوسرے مقامات پر بھی، سورہ ہجر میں بھی، کہ یہ شیاطین جو ایک زمانے میں اللہ کی حکمت کے تحت، ظاہر اللہ تعالیٰ جب دنیا میں انسانوں کو اور جنوں کو آزما رہا ہے تو اس نے لوگوں کو آزادی دی ہے. اس آزادی میں وہ بہت کچھ غلط کام کر سکتے ہیں. وہ جہاں عام چوری چکاری کرتے ہیں، وہاں جا کے خدا کے پیغام میں سے بھی کچھ اٹھا کے لا سکتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ان کو اجازت تھی اس عام سسٹم کے تحت. لیکن جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اس کے بعد ان کے لیے اس امکان کو روک دیا گیا. فرمایا کہ اب وہ معزول کر دیے گئے ہیں، وہ اس کے قریب نہیں آ سکتے. اس لیے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ شیطانوں کا لایا ہوا کلام ہے. اس کو اپنے ذہن سے یہ نکال دیں. فرمایا کہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، تو چنانچہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پھر کہیں یہ نہ ہو جائے کہ تم عذاب دیے جانے والوں میں سے بن جاؤ. یعنی یہ لوگ جو رویہ اب ہمارے پیغام کے بارے میں اختیار کر رہے ہیں، اپنے جھوٹے خداؤں کے دفاع میں، ظاہر ہے کہ وہ انکار کر رہے تھے تو کیوں کر رہے تھے؟ ایک تو ان کی اپنی انانیت بھی تھی، وہ اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ان کے ہاں جو ان کے آباء و اجداد کا دین چلا آ رہا تھا، جو شرک پر مبنی تھا، جس شرک کی وجہ سے ان کو پورے سرزمین عرب میں ایک طرح کے اتحاد حاصل ہو گیا تھا کہ قریش کے لوگ اس میں لیڈرشپ کا مقام حاصل کیے ہوئے تھے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی اس میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ زوردار کاری ضرب اس شرک پر لگائی، اور یہ فرمایا کہ تم اگر اس شرک کو جاری رکھو گے تو پھر تم پر ایک دن اسی دنیا میں عذاب آئے گا کہ جو تمہارے لیے آخرت کی عذاب کی تمہید ہوگا۔ چنانچہ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، پھر کہیں یہ نہ ہو جائے کہ تم عذاب دیے جانے والوں میں ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ ایک تو یہ کہ جب بھی دعوت دی جائے گی اس میں یہی ترتیب ہوگی کہ سب سے پہلے الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے وہ اتنا زیادہ آپ کے دعوت کا خیر خواہی کا مستحق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس پیغام اور اس اصول کو لے کر آئے تھے، آپ نے تو سب سے پہلے اس پر عمل کر کے دکھانا تھا اور آپ نے دکھایا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہی قریبی رشتہ دار ہی تو آپ کے وہ تھے کہ جو پوری قوم کے لیڈرشپ کے مقام پر فائز تھے۔ ان کا ایمان لانا پوری قوم کے ایمان لانے کا باعث بن سکتا تھا۔ چنانچہ ان کو خاص طور پر اللہ کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوئی کہ ان کو دعوت دیجیے، ان کو خبردار کیجیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو اہل ایمان آپ کی پیروی کر رہے ہیں ان کے لیے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنے شفقت کے بازو جھکا دیجیے۔ یعنی ایک تو یہ کہا گیا کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو خبردار کریں، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ وہ رویہ اختیار کریں کہ جس میں آپ ان کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آئیں، ان کی حفاظت کریں، ان کو حوصلہ دلائیں، ان کی تربیت کریں محبت اور شفقت کے ساتھ۔ یعنی خبردار تو آپ کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جن میں سے بہت سے لوگ سردار تھے، امراء تھے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ابتدا میں ایمان لانے والے زیادہ کمزور اور غریب ہوتے ہیں، جن کے آگے اپنے موجودہ سسٹم کے لیے ان میں کوئی تعصب نہیں ہوتا، کوئی اس کو بچانے کے لیے ان کے ہاں کوئی امنگ نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اس سسٹم کی خرابی سے واقف ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، ان کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ بیچارے لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ان سرداروں، زور رکھنے والے، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کی زد میں بھی آ جاتے ہیں، یہ ان کے اوپر ظلم ستم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی کہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں اہل ایمان، آپ ان کے آگے شفقت اور رحمت کے بازو جھکا دیجیے، یعنی ان پر آپ عنایت کریں، ان کی دلجوئی کریں، ان کو حوصلہ دلائیں اور ان کی تربیت کریں۔ فرمایا کہ فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر یہ آپ کی
نافرمانی کریں. فقل انی بریء مما تعملون، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، یعنی بیزار ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. یعنی یہ آپ کے خاندان کے لوگ، یہ قریش کے سردار، یہ اگر اس سب کے باوجود آپ کی بات نہ مانے تو پھر ان کو بتا دیں کہ میں نے تمہارے ساتھ ہمدردی اور محبت کا جو ایک جذبہ ہونا چاہیے اس کے تحت میں نے تم لوگوں کو خبردار کیا، تم تک بات پہنچائی، تمہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن تم اپنی ضد پر اڑے رہے. تو اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں بیزار ہو گیا، مجھے تمہارے اس رویے کے نتیجے میں اب تم سے کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تم پر اللہ کی پکڑ آ جائے گی. فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم، اور آپ بھروسہ کیجئے اس ذات پر کہ جو زبردست ہے اور جس کی رحمت ہمیشہ کے لیے. یعنی آپ کو مشکلات آئیں گی، یہ لوگ مخالفت کریں گے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنے کام پر پوری طرح سے فوکس کریں. یہ لوگ جو ستانے کی کوشش کرتے ہیں، جو زیادتیاں کر رہے ہیں، آپ اس کو برداشت کریں اور بھروسہ کریں اس ذات پر کہ جو بہت زبردست ہے، جو بہت مضبوط ہے اور جو بہت رحم کرنے والا. یعنی اس کی رحمت کے بھروسے پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے صحیح موقف اور رویے کے باوجود زیادتی ہونے دے. اور وہ چونکہ زبردست اور مضبوط ہے، اس وجہ سے اگر اس کے ہاں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اسے آپ کو ان دشمنوں سے بچانا ہے اور ان کو شکست دینی ہے، تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اس کے لیے کام مشکل نہیں ہوگا. آپ اس ذات پر بھروسہ کریں، وہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے وہ کبھی زیادتی نہیں ہونے دے گا. اور وہ مضبوط ہے، اس لیے جب کبھی وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ ان دشمنوں کو شکست دے تو اس کے اس فیصلے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکے گی. الذی یراک حین تقوم، وہ رب، وہ اللہ کہ جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ اٹھتے ہیں. یعنی آپ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. یہ قرآن مجید کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات امپلائڈ ہے کہ آپ اٹھتے ہیں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور وہ دیکھتا ہے آپ کا آنا جانا سجدہ کرنے والوں کے درمیان. یہ بڑی ہی محبت شفقت سے یہ بات بیان کی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ آپ اپنے رب کے حضور میں راتوں کو اٹھتے ہیں، اور آپ کے وہ ساتھی بھی کہ جو ایمان لائے، اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ ان میں آتے جاتے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کے عبادت میں جو کچھ اضافے بہتری کی ضرورت ہے وہ سجیسٹ کر رہے ہیں. سو یہ وہ منظر ہے کہ جو ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے ان کا قرآن مجید نقشہ ان کا کھینچ رہا ہے. سجدہ خاص طور پر اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ یہ بالکل ابتدا میں یہ باتیں بیان ہوئی، لیکن ہمارے ہاں بس وہ سٹوریز کو لوگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اور فیسنیٹ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اگر وہ ایگزیجریٹڈ سٹوریز ہیں.
تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقع معراج کے بعد نماز ملی. نماز تو شروع سے چلی آ رہی. واقع معراج کے بعد نماز ملنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ وہ جو لوگ سجدہ کرتے ہیں اس میں ان لوگوں میں آپ کا آنا جانا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. انہو هو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا، جاننے والا. وہ جانتا ہے جو عبادت آپ کر رہے ہیں، جو قربانیاں آپ دے رہے ہیں، سنتا ہے جو دعائیں آپ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ اس پر بھروسہ کیجئے اور اپنا کام کرتے چلے جائیے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون ہے کہ جن پر شیطان اترتے ہیں؟ یعنی یہ ایک الزام لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ شیطان آپ کے پاس یہ کلام لے کر آیا ہے، لے کر آتے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون ہے کہ جن کے اوپر شیطان اترتے ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم، یہ شیطان تو اترتے ہیں ان پر کہ جو بہت لپاٹیے، بکواس باتیں کرنے والے اور گناہگار، بدکار لوگ ہیں. یعنی شیاطین کو تو اللہ نے انہی کے اوپر اترنے کی اجازت دی ہے. ان کا خاص تعلق ہوتا ہے ایسے لوگوں سے کہ جو برے ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور شیطان ان کو مزید ورغلاتا ہے، دھوکے میں ڈالتا ہے. ان کا کوئی تعلق ان پاکیزہ ہستیوں سے نہیں ہو سکتا کہ جو پاکیزہ ہستیاں اپنے باطن میں بھی پاک ہیں، اپنے ظاہر میں بھی پاک ہیں. یہ تو اصل میں ان لوگوں پر اترتے ہیں جو عادی ہیں جھوٹ بولنے کے اور وہ گناہگار ہیں. ان پر یہ شیطان اترتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی ایسے کہ جیسے بظاہر غیب سے ان کو خبریں آ رہی ہیں، اور اکثرهم کاذبون، ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ ان میں سے بعض جو کاہن ہیں وہ کان لگا کے کچھ اپنے ایسے ظاہری طریقے اختیار کر کے، کچھ چلے، کوئی اور ایکسرسائزز کر کے وہ جنات کے ساتھ کوئی تعلق قائم کر لیں، اور جنات پھر ان کے کانوں میں کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسے جملے ایسے ڈال دیں کہ جن کو لے کر پھر وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں. اس طرح کی سٹیٹمنٹس، اس طرح کی عبارتیں، اس طرح کی لینگویج جو کچھ سمجھ میں آئے، کچھ سمجھ میں نہ آئے، لوگ اس سے امپریس ہوں. ایک خاص قسم کا فن تھا جو ابھی بھی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو امپریس ہوتے ہیں ان باتوں سے کہ جن باتوں کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، لیکن آدمی کے اوپر ایک امپریشن کریٹ ہوتا ہے کہ یہ بڑا کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے، اللہ والا ہے، ایسا فقیر منش آدمی ہے. تو یہ اس زمانے میں لوگ تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر ہم کاذبون، اکثر جھوٹ بولتے ہیں. یعنی ان کو کچھ جنات سے بھی کچھ نہیں ملتا، لیکن بس وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دنیا میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی پائی جاتی ہے کہ جو اس طرح کی حماقتوں میں پڑھ کر اور پوری طرح مطمئن ہوتے ہیں. یعنی ان کو بدھو بنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. وہ گویا کہ جیسے کہ تیار ہوتے ہیں کہ کوئی آئے، ان کو ورگلائے اور وہ اس کی باتوں میں آ جائیں. تو فرمایا کہ یہ تو ان کا کردار دیکھ لو. تو
گندے، گناہگار، جھوٹے، دوسروں پر الزامات لگانے والے، بری باتیں کرنے والے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر شیطان اترتے ہیں. ایسے پاکیزہ ہستیوں پر تو نہیں اتر سکتے کہ جیسے پیغمبروں کی ہستیاں ہوتی جو اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں، اپنی گفتگو میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں اتنے بلند ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ شبہ بھی کرنا کہ وہ کوئی غلط بات لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، ایسی کہ جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی، یہ تصور کرنا بھی ممکن نہیں. فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون، اور شاعروں کے پیچھے تو غاوون وہی لوگ چلا کرتے ہیں جو بہکے ہوئے. یعنی یہ کبھی تو کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں کہ شیاطین ان کے اوپر کوئی کلام لے کے اترے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں. تم جانتے ہو کہ شاعروں کو کے پیچھے کون جاتے ہیں؟ شاعروں کے پیچھے تو وہ لوگ جاتے ہیں جو بہکے ہوئے لوگ. الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ جو شاعر ہیں یہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو تو بس اس بات کی کا انتظار ہوتا ہے کہ کوئی نیا تصور ذہن میں آئے، کوئی نئی آمد ہو، کوئی خیال، کوئی تجربہ، اس کے لیے ان کو موزوں الفاظ مل جائیں اور وہ ردیف قافیے کو ملا کر ایک شعر بنا دیں. تو وہ تو ہر طرح کی وادی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. یعنی ان کے ہاں کوئی ذمہ داری کے ساتھ کسی ایسے تصور کو پیش کرنا کہ جو حق کو بیان کر رہا ہے، یہ شعراء کہاں کرتے ہیں. تم کیا کرتے ہو کہ تم اللہ کے پیغمبر کی اس قدر پر حکمت اس کلام کو کہ جو اللہ کی طرف سے وہ لے کر آئے ہیں، تم شاعری قرار دے رہے ہو. یہ شاعری قرار دینا اس لیے ان کے لیے ممکن ہوا کہ اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر تھی اور اس کی زبان اتنی مؤثر تھی کہ جب لوگ متاثر ہونے لگے تو پھر ان کے جو لیڈرز تھے کچھ اور نہ ہو سکا، ان کے لیے بننا پڑا. تو انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ ایک اعتراض پیش کرنا شروع کر دیا کہ اصل میں زیادہ متاثر ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو بس ایک شاعر ہے. تو فرمایا کہ شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ ہی چلا کرتے ہیں، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں گھومتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ کہ وہ وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. یعنی وہ گفتار کے غازی ہیں مگر کردار کے نہیں. یعنی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھسڈی ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں تم پیغمبر کو دیکھو، وہ سب سے پہلے ان تمام اصولوں کو کہ جن اصولوں کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ خود اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، اس کی کوئی بنیاد، کوئی حقیقت نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سارے شاعر ایسے نہیں ہوتے. یعنی اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کیا کثرت کے ساتھ. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے پھر اس وقت بدلا لیا. یعنی جب لوگوں نے زیادتیاں کی، لوگوں نے طنز کیے، لوگوں نے بدتمیزی کی، اس کے جواب میں وہ شاعر کہ جو ایمان اور نیک اعمال سے آراستہ ہیں وہ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. یہ ان شاعروں کی طرف اشارہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور ان کا کردار اچھا تھا، اور انہوں نے
اپنی شاعری کو اعلیٰ مقصد کے لیے استعمال کیا. جو اس زمانے میں وہ شعراء جو کافر تھے، انکار کرنے والے تھے، جو وہ باتیں کہہ رہے تھے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے اذیت کا باعث بن رہی تھی، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں جو بات کہی وہ بس اتنی ہی بات تھی کہ جتنی کہ ان سے ان کی زیادتیوں پر بدلہ لینے تک محدود تھی. فرمایا کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور یہ ظالم یہ جلد جان لیں گے کہ انہیں ان کا جو کیا ٹھکانہ ہے جو کہ ان کا ہونے والا ہے، کہ ان کا کیا انجام ہے جہاں کہ یہ پہنچ جائیں گے. یعنی آج یہ مخالفت میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن ان قریب ان کو اپنا انجام نظر آ جائے گا. وہی انذار ہے، وارننگ ہے کہ جو قرآن مجید نے پورے قرآن مجید نے اپنے انکار کرنے والوں کے سامنے پیش کی اور ان کو خبردار کیا کہ یا تو اپنا رویہ ٹھیک کر لیں ورنہ پھر تیار ہو جائیں کہ ان کا انجام ان کے سامنے آنے والا ہے. اس آیت پر اللہ کے فضل و کرم سے سورہ شعراء مکمل ہوئی. میں آپ کے سامنے آج کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 198 سے ہم نے پڑھی، میں ان کا ترجمہ جو غامدی صاحب نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. یہ اب بھی نہیں مان رہے، اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر نازل کر دیتے پھر وہ انہیں پڑھ کر اسے سناتا تو یہ پھر بھی اس پر ایمان نہ لاتے. ان مجرموں کے دلوں میں اسی طرح ہم نے اسے گزارا ہے. یہ اسے نہیں مانیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. پھر اس وقت کہیں کہ کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ ذرا دیکھو تو اگر ہم وہ عذاب ابھی نہ اتاریں اور ان کو چند سال اور اسی طرح بہرہ مند رکھیں، پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ بہرہ مندی ان کے کس کام آئے گی؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہلت اتمام حجت کے لیے ہے. ہم نے کسی بستی کو بھی اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے پہلے ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے خبردار کرنے والے آئے، اور ہم ظالم نہیں ہیں کہ اس کے بغیر ہی انہیں ہلاک کر دیں. یہ خدا کا اتارا ہوا کلام ہے، اس سے یاد دہانی حاصل کرو. اسے شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ ان کے لائق ہے، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سن گن لینے ہی سے دور رکھے گئے ہیں. یہ اب عذاب کی زد میں ہے اے پیغمبر، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارنا کہ تم بھی سزاوار عذاب ہو جاؤ، اور اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی اس سے خبردار کر دو. اور جن اہل ایمان نے تمہاری پیروی کی ہے ان کے لیے اپنی شفقت کے بازو جھکائے رکھو. لیکن تمہارے خاندان کے یہ لوگ اگر اس کے باوجود تمہاری بات نہ مانے تو انہیں صاف صاف بتا دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں، اور اپنی دعوت کے اس مرحلے میں اس عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب تم رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہو اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہارے آنے اور جانے کو دیکھتا ہے. بے شک وہ سمیع و علیم. لوگوں، یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس پر شیاطین اترتے ہیں. تو میں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر لپاٹی بدکار پر اترتے ہیں. وہ ان کی طرف کان لگاتے ہیں گویا غیب سے کچھ سن رہے ہیں، مگر ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ بھی گویا ایک شاعر ہے، جبکہ شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں پھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ اس سے وہی مستثنا ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے.
اور اللہ کو بہت یاد کیا، اور اسی وقت بدلہ لیا جب ان پر ظلم کیا، جب ان پر ظلم کیا گیا، اور یہ ظلم کرنے والے انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اگر کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ چلیے جی، اگر سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اگلے جمعرات تک میری اجازت دیں، انشاءاللہ ہم اگلی سورہ مبارکہ سورہ النمل شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔